الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کا مالک ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کا مالک ہے تو اور دنیا میں حاجت روا کون ہے اللہ کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آن پڑی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آن پڑی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کا مالک ہے تو اور دنیا میں حاجت روا کون ہے تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے جو اللہ اکیلا ہمارا داتا بھی ہے خالق بھی ہے مالک بھی ہے لجپال بھی ہے ہم سارے سوتے ہیں وہ اکیلا سلانے والا ہے ساری مخلوق کھاتی ہے وہ اکیلا کھلانے والا ہے ساری مخلوق پہنتی ہے وہ اکیلا پہنانے والا ہے مخلوق مشکلات میں گری ہے وہ مشکل کشا ہے ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ حاجت روا ہے
وہ ہمارا داتا بھی ہے، لجپال بھی ہے۔ اور درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، امام دین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، امام تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ وہ بابرکت مجلس ہے کہ جس مجلس کے بارے میں آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس طرح کے مجلس کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب وہ اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالی ان سے پوچھیں گے کہ دنیا میں کیا دیکھ کے آئے ہو؟ وہ بتائیں گے کہ یہ پرنگی کے علاقے میں ایک روڈ کے اوپر ایک مجلس لگی ہوئی تھی، اس مجلس میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا جا رہا تھا، محبوب کائنات کی باتیں کی جا رہی تھی۔ کائنات کا رب پوچھے گا کہ ان لوگوں کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ رب العالمین کو بتائیں گے اللہ وہ آپ کی جنت کے طلبگار ہیں، جہنم سے پناہ مانگنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں، اللہ جنت کو تو نہیں دیکھا۔ کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں، جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو کائنات کا رب کہے گا پھر گواہ ہو جاؤ، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، جو بن دیکھے جنت کا سوال کرے، بن دیکھے جہنم سے پناہ مانگے، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بندوں پہ جنت کو واجب کر دوں گا۔ اس لیے اس طرح کی مجالس کو عام نہ سمجھا کریں، یہ بڑی بابرکت مجلس ہیں، یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی مجلس ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، جیسا کہ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ اصل خطاب، اصل گفتگو فضیلت الشیخ برادر اکبر جماعت کا عظیم سرمایہ مفتی محمد رفیق سلفی متعن اللہ بطول حیاتہ انشاءاللہ ان کا ہوگا۔ یہ حضرت کی شفقت ہے، ان کی محبت ہے کہ مجھ جیسے طالب علم کو سبق سنانے کا موقع دیا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے اور شیخ محترم کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، چند باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے کا ایک اصول بیان کیا ہے، کامیاب لوگوں کی ایک نشانی بیان کی ہے کہ کامیاب کون ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کا گھر اچھا ہے، جس کا کاروبار اچھا ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو زیادہ چرب اللسان ہو وہ کامیاب ہے، اس نے کامیابی کو حاصل کر لیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے ہاں اصل کامیابی یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا کے جنت کا حقدار بنا دیا گیا وہ کامیاب ہے، اصل کامیاب وہ ہے۔ اور میں نے اور آپ نے یہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے جنت کا داخلہ دینا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بندہ دانا اور عقل مند ہے کہ جو فائدے کا سودا کر لے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک پلاٹ جس کی مالیت کروڑوں میں ہو، اگر وہ ہمیں چند لاکھوں میں ملے یا اس کی سیل لگی ہو، ہماری پہلی فرصت یہ ہوتی ہے اچھی زمین ہے، کام کی جگہ ہے، فائدہ زیادہ ہے، لہذا عقل مندی یہ ہے اسے فوراً خریدا جائے، اسے قابو میں لیا جائے، اسے اپنی ملکیت بنایا جائے، جبکہ اس جگہ کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے بھی تیار کی ہے، ایک دنیا میں گھر ہے، ایک محل اللہ نے بھی تعمیر کیا ہے، ایک محل وہ کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی
جس میں مٹی اور سیمنٹ کی جگہ کائنات کے رب نے کستوری کا استعمال کیا ہے، وہ جنت کا محل ایک وہ اللہ نے تیار کیا ہے، اور اس کی قیمت بھی اللہ رب العالمین نے بیان کر دی، اور وہ قیمت ادا کر کے اگر دنیا میں کوئی بندہ اس گھر کو اپنے نام نہ کروا سکے تو سمجھ لیں اس سے بڑا بے وقوف اور کم عقل انسان کوئی اور نہیں ہے۔ 3 ایسے اعمال بیان کروں گا کہ جن کے بارے میں آمنہ کے لال علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی ہے، اور اس زبان سے ضمانت دی ہے کہ جس زبان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دنیا کائنات کے لوگوں، قیامت تو آ سکتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلنے والا جملہ وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس جملے کی گارنٹی عرش والے رب نے لی ہے۔ فرمایا دین کے معاملے میں میرے محبوب اتنی دیر تک لب کشائی نہیں کرتے جب تک اللہ آسمان سے سیدنا جناب جبرائیل کو نہ بھیج دے، جب تک آسمان سے وحی نہ آ جائے۔ اسی زبان نبوت سے آپ نے یہ ضمانت دی ہے، فرمایا لوگوں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اللہ رب العالمین سے جنت کے کنارے میں ایک گھر لے کے دینے کی ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین سے جنت میں ایک کنارے کی طرف محل لے کے دوں گا، گھر لے کے دوں گا۔ کرنا کیا ہوگا؟ وہ بندہ جس نے جھگڑا چھوڑ دیا، اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہوئے جھگڑے سے پیچھے ہٹ گیا، جو لڑائی اور فساد سے پیچھے ہٹنے والا ہے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں میں ایسے بندے کو جنت میں محل لے کے دوں گا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا جنت میں محل بنے، تو پھر ہمیں لڑائی کرنے والا نہیں، صلح کروانے والا بننا چاہیے۔ ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے لوگ آپس میں دور نہ ہو، بلکہ ہماری وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں، اور میری زبان کی وجہ سے، میرے عمل کی وجہ سے، میرے کردار کی وجہ سے، میری گفتار کی وجہ سے، میری حرکات کی وجہ سے نہ میرا کوئی رشتہ دار تنگ ہو، نہ میرا ہمسایہ تنگ ہو، کوئی بھی میرا اپنا یا بیگانہ وہ میرے عمل کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا ہے کہ میں اور آپ اگر یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان موجود ہے یا نہیں ہے، اگر ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم واقعتاً مومن ہیں یا نہیں ہے، ہم نے ایمان کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے سے اس کا ہمسایہ خوش ہے، سمجھ لیں اس بندے کے دل میں ایمان موجود ہے۔ اب یہ میں اور آپ اپنا مواخذہ کر سکتے ہیں، میں اور آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ آج ہی میں اور آپ یہ عمل شروع کر دیں، آپ کا جو ساتھی ہے، آپ کا جو دوست ہے، آپ کی جو شریک حیات ہے، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے چچے ہیں، آپ کا ننیال ہے، آپ کا ددیال ہے، آپ کے ہمسائے ہیں، اپنے ہیں، بیگانے ہیں، ایک ایک سے میں اور آپ مل کے یہ پوچھ سکتے ہیں یار میری زبان کی وجہ سے تم پریشان تو نہیں ہو؟ کہیں میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ملی؟ اگر ہم نے اپنی زبان سے انہیں کوئی تکلیف دی ہو تو خدا را دنیا میں معافی مانگ لیں، دنیا میں ازالہ کر لیں، ورنہ قیامت کے دن یہ معافی نہیں، نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی۔ قیامت کے دن اپنی نیکیاں ان کے حوالے کرنی پڑیں گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ میرے صحابہ اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، کنگال کون ہے؟ وہی جواب صحابہ کرام نے دیا جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، لیس لہ درہم ولا دینار، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، المفلس یاتی بیوم القیامہ بقیام وصلاۃ وزکوٰۃ، مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، اپنے آپ کو بڑا حاجی کہلوایا ہوگا، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا ابھی اس کے نامہ اعمال کے بارے میں فیصلہ نہیں
نہیں ہوگا۔ اس طرف سے ایک بندہ آئے گا اور کہے گا اللہ اس نے دنیا میں میرا مال کھایا تھا، ایک کہے گا اس نے دنیا میں میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے دنیا میں مجھے مارا تھا، بدزبانی کی تھی۔ لوگ اپنی شکایات لے کے آئیں گے۔ محبوب کائنات نے فرمایا اللہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی شکایات کے انبار لگے ہوں گے، پھر ہوگا کیا، ان سب کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر جنت چاہتے ہو، جنت کے کنارے میں محل چاہتے ہو، تو پھر آپ جھگڑوں کو چھوڑ دو۔ لمن ترک المرا وان کان محقا، فرمایا اگر آپ حق پہ بھی ہو، آپ کی وجہ سے لوگ اختلاف میں پڑتے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے کر لو۔ آپ کی وجہ سے لوگ لڑنے نہیں چاہیے، آپ کی زبان کی وجہ سے بد نظمی پیدا نہیں ہونی چاہیے، آپ کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف پیدا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے گفتار کی وجہ سے آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں اور آج سے اپنے کام شروع کر دیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لیں، اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ کر دی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ دوسرا کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فرمایا لوگوں انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں جنت کے درمیان میں محل لے کے دوں گا، جنت کے درمیان میں اللہ رب العالمین سے گھر لے کے دوں گا اس بندے کو جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاق میں کیوں نہ بولا، ایک لطیفہ سنانے کے لیے جھوٹ کیوں نہ بولا، جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے کو جنت کے درمیان میں گھر لے کے دوں گا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کے درمیان میں محل ملے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والی اس گارنٹی کے ہم بھی مصداق بنے، تو ہمیں اپنی زبان سے جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ مومن گناہگار ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ تو کر سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، سنی سنائی بات آگے نقل کر دے، اس سے سنی ہے آگے نقل کر دے۔ یہ انسان کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مجھے اگر کوئی بات پتہ چلے، مجھے اگر کوئی کہے کہ فلاں بندے نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے، تو میری یہ ذمہ داری بنتی ہے جس بندے نے میرے بارے میں بات کی ہے میں اس بندے سے تصدیق کروں۔ پر یہاں معاملہ الٹا ہے، ہم تصدیق نہیں کرتے۔ ہمیں اگر کوئی بندہ کہہ دے آپ کے بارے میں اس نے یہ بات کی ہے تو ہم تو چڑھائی کر دیتے ہیں سامنے والے کو، اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ لوگوں کی سنی سنائی بات کے اوپر اپنے کان دھر کے رشتہ داریاں بھی توڑ دیتے ہیں، تعلقات بھی توڑ دیتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 صحابہ کرام آئے تھے، معروف حدیث ہے، اور تینوں صحابہ کرام نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبوب کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ اما جی نے عبادت کے بارے میں بتایا کہ آپ روزہ رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، آپ رات کو جاگتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں۔ صحابہ کرام نے سوچا محبوب کائنات کی ہستی تو وہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہر برائی کو محبوب سے دور کر دیا۔ آپ علیہ السلام تو امام الانبیاء ہے، محبوب کائنات ہے، اس کے باوجود آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو ان تینوں صحابہ کرام نے قسم کھا لی تھی، ایک نے کہا تھا واللہ اللہ کی قسم ہے آج کے بعد میں ساری زندگی رات کو اللہ کی عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا تھا میں ساری زندگی نفلی روزے رکھوں گا۔ ایک نے کہا میں جنگلوں میں چلا جاؤں گا اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا، دنیاوی معاملات کو چھوڑ دوں گا۔ یہ باتیں کہہ کے چلے گئے، محبوب کائنات آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا محبوب اس طرح 3 صحابہ کرام آئے تھے اور یہ بات کر کے گئے ہیں۔ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ گھر سے نکلے، بازار کی طرف گئے، راستے میں دیکھا وہ تینوں صحابہ کرام مل گئے۔ آپ علیہ السلام نے تینوں صحابہ کرام سے جا کے یہ پوچھا تھا کہ تم نے یہ بات کی ہے؟ تصدیق کی۔ آپ غور کریں بتانے والی کون ہے؟ صدیق کا کائنات ہے، وہ ہستی ہے کہ جس کی تقدیس کے بارے میں اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا۔
بتانے والی وہ ہستی ہے جس کے بارے میں کہا یا عائشہ ان جبرائیل یقرئکی علیک السلام، عائشہ ابھی آسمان سے جبریل آئے تھے اور آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ اتنی پاک باز ہستی نے بتایا، اس کے باوجود بھی آپ نے جا کے تصدیق کی۔ اور یہ مجھے اور آپ کو آپ نے درس دیا، سبق دیا کہ لوگوں اگر کوئی بات پتہ چلے تو پہلے اس کی تصدیق کریں، کیونکہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے نا، سنی سنائی بات آگے شیئر کر دیں۔ اس لیے اگر میں اور آپ اللہ رب العالمین کی جنت کے درمیان میں محل چاہتے ہیں، ایک تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، جھوٹ چھوڑنا ہوگا، اور دوسرا ہمیں یہ عادت ڈالنی ہوگی کہ ہم چیزوں کی تحقیق کریں۔ ہمیں اگر کوئی بات پتہ چلے تو اس کا ریاکشن دینے سے پہلے ہم تحقیق کریں، اس کی تصدیق کریں، آیا وہ بات ہے یا نہیں ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں جنت کے سب سے اعلیٰ جگہ پہ جنت الفردوس میں محل لے کے دوں گا اس بندے کو جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہوا، جس کا اخلاق اچھا ہوا، جسے بولنے کی تمیز ہوئی، جسے اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، عوام کے ساتھ بات کرنے کا انداز ہوا، جس کا اخلاق اچھا ہوا، جس کی گفتار اچھی ہوئی، فرمایا میں جنت الفردوس میں اسے محل لے کے دوں۔ اب یہ میں نے اور آپ نے موازنہ کرنا ہے، میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا اور آپ کا بولنے کا انداز کیا ہے، میرا اور آپ کا اخلاق کس طرح کا ہے۔ کیا ہم نے اخلاق کے اس مقصد کو سمجھ لیا جس کے بارے میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ لوگ یا تو دم کروانے آئے ہیں یا آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو انسان کو بآواز بلند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا چاہیے۔ اس لیے ایک تو ایک ثواب ہے، دوسرا بات کرنے والے کو بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ لوگ جاگ رہے ہیں، دم کروانے نہیں ہے۔ ابھی تو اصل خطاب شروع ہونا ہے شیخ محترم کا، آپ پہلے ہی تھک گئے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، محبوب کائنات فرماتے ہیں دنیا کائنات کے لوگوں انما بعثت معلما، فرمایا کائنات کے لوگوں اللہ رب العالمین نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے۔ محبوب سکھانا کیا ہے؟ فرمایا لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں دنیا کائنات کو اخلاقیات سکھا سکوں، میں لوگوں کو یہ سکھا سکوں لوگوں بڑوں کے حقوق کیا ہے، میں یہ بتا سکوں چھوٹوں کے حقوق کیا ہے، میں یہ بتا سکوں بیوی کے حقوق کیا ہے، مرد کے حقوق کیا ہے۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے بیان فرمایا، میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں دنیا کائنات کے لوگوں اکثر ما يدخلون الجنہ تقوی اللہ و حسن الخلق، دنیا کائنات کے لوگوں اللہ رب العالمین کی جنت میں سب سے زیادہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ بندہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوا، جو اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنے والا ہوا، جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، جو اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، جو محبوب کائنات کی سنت کو اپنانے والا ہوگا۔ آقا کائنات نے فرمایا ایک تو یہ بندہ، اور دوسرا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہوا۔ ایک دن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا ایک دن اپنی بیوی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ محبوب کائنات کو کسی ظالم نے، کسی کافر نے کہا یا مزمم معاذ اللہ، محبوب کائنات کے بارے میں یہ جملہ بولا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اللہ کے محبوب پیغمبر اس بندے نے آپ کے بارے میں یہ جملہ بول دیا۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ اس نے مجھے نہیں بولا بلکہ میرا نام تو محمد ہے، فرمایا اس نے اس بندے کو بولا جس کا نام مزمم ہے، یعنی کہ اس انداز میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر لوگوں کی تربیت کرنے والے بن کے آئے۔ بلکہ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے محبوب کائنات کے سامنے محبوب کی زوجہ کے بارے میں یہ بات کہہ دی. محبوب وہ چھوٹے قد کی ہے, صرف اتنا جملہ بولا. آقا فرماتے عائشہ تم نے ایسی بات کر دی, اگر تمہاری بات کو سمندر کے پانی میں بھی ڈال دیا جائے, فرمایا عائشہ اس بات کی وجہ سے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا. حضرات گرامی قدر, میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ کہنے والی صدیقہ کائنات ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ عورت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب یہ دنیا میں بھی آپ کی رفیق حیات ہے, جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے, اتنے بڑے اعمال والی. فرمایا عائشہ تم نے ایسا جملہ بولا سمندر کے پانی کو بھی کڑوا کر دے. میں اور آپ اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا کیا بول جاتے ہیں, میں اور آپ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کیا کیا بول جاتے ہیں. میں اور آپ تو بولنے کے وقت اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے والے کا مقام کیا ہے, سامنے والے کا مرتبہ کیا ہے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا اور کہا عائشہ یہ جملہ اتنا سخت ہے, یہ سمندر کے پانی کو بھی کڑوا کر سکتا ہے. اگر یہ جملہ سید عائشہ کا سمندر کے پانی کو کڑوا کر سکتا ہے تو میرے اور آپ کے جملوں کی کیا حال ہوگا. میں اور آپ اپنے بھائیوں کی غیبت کر دیتے ہیں, میں اور آپ اپنے بھائیوں کے بارے میں وہ الفاظ بول جاتے ہیں کہ جن کا مواخذہ بڑا سخت ہو سکتا ہے. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے لوگوں حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کرو, اپنی اخلاقیات کو سنوارو, اپنے کردار کو سنوارو اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین آپ کا محاسبہ کریں. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں, ہماری یہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے, جنت میں محل دے, جنت کے کنارے میں محل دے, تو مجھے اور آپ کو لڑائی جھگڑے سے دور ہونا پڑے گا, اپنے آپ کو صلح کرنے والا بنانا ہوگا, اپنے آپ کو پرامن بنانا ہوگا. ہماری وجہ سے لوگوں میں محبت کی فضا قائم ہو. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ جنت کے درمیان میں کر دے تو مجھے اور آپ کو جھوٹ چھوڑنا ہوگا, اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو. اور اگر ہم جنت الفردوس چاہتے ہیں اخلاق سنوارنا ہوگا, بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ سنوارنا ہوگا, چھوٹوں سے بات کرنے کا ادب سیکھنا ہوگا, ہمیں علماء کا ادب کرنا سیکھنا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یعرف عالمنا, جو ہمارے علماء کی قدر نہیں کرتا, ہمارے علماء کو نہیں پہچانتا, آپ نے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے, چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اخلاق سکھانے والا بن کے آیا ہوں, اور میزان میں بھاری اعمال میں سے وزنی چیز یہ آپ کا حسن اخلاق بھی ہوگا. یہ آپ کا اخلاق, آپ کی گفتار, آپ کے بولنے کا انداز آپ کو لوگوں کے دلوں میں بھی بٹھا سکتا ہے اور آپ کو لوگوں کے دلوں سے نکال بھی سکتا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں آپ کی زبان کی وجہ سے, آپ کے عمل کی وجہ سے, آپ کی حرکات کی وجہ سے آپ کا کوئی بھائی پریشان نہ ہو, آپ کا کوئی ساتھی پریشان نہ ہو, آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. اگر آپ کو کسی کی وجہ سے تکلیف ملی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں. ان 3 چیزوں کو آپ اپنا لیں. میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں اللہ رب العالمین آپ کو ضرور انشاءاللہ جنت کو ضرور دیں گے, کیونکہ زبان نبوت سے اس کی ضمانت ملی ہے. اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اگر ان میں کوئی کمال تھا اس میں بھائیوں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر ان باتوں میں کوئی خوبی تھی وہ میرا کوئی کمال نہیں, اللہ کی عطا ہے. اور اگر ان باتوں میں کوئی کمی ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی, اس سے اللہ کی ذات بری ہے, وہ میرے گناہوں کا اثر ہے. اللہ مجھے بھی معاف فرمائے, آپ کو بھی معاف فرمائے. اور میں اپنے بھائی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے آپ لوگوں کی زیارت کا موقع دیا اور مجھ جیسے ناچیز بندہ کو بات کرنے کا موقع دیا. اللہ ہم سب کو دین کا خادم بنائے, اللہ ان کی جہود کو قبول و منظور فرمائے. اللہ زیادہ سے زیادہ ہم سے دین کا کام لے, زندہ رکھے تو اسلام پہ رکھے, موت دے ایمان پہ اللہ موت نصیب فرمائے. اور آخری وقت اللہ مجھے اور آپ سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے.